السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ہے سورۃ المسد کے تجوید رولز۔ سورۃ المسد کو سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں۔ جسٹ فار یور انفارمیشن، یہاں ہے لہب اور یہاں لکھا ہے مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 میں ہے تبت یدا۔ یدا کے پاس جو ریڈ کلر میں الف مدیہ ہے اس پر آپ لکھ لیں 4C, 5C، یعنی اس حرف مد الف کو ہم یا تو 4 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے یا 5 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے، ہمارے پاس آپشن ہے، لیکن عموماً ہم 4 کاؤنٹس ہی چوز کرتے ہیں، تو آپ 4 کاؤنٹس کے اوپر ایک ٹک مارک لگا لیں۔ اس مد کا نام ہے مد جائز منفصل۔ یدا ایک علیحدہ لفظ ہے اور ابی ایک علیحدہ لفظ ہے۔ یدا از the first word and ابی is the next word۔ تو مد جائز منفصل کا فارمولا یہ ہے کہ جب پہلا ورڈ کسی بھی حرف مد سے اینڈ ہوتا ہے، چاہے وہ حرف مد الف ہو، واو ہو یا ہو، اور اس کے نیکسٹ والا ورڈ کا پہلا لیٹر حمزہ ہو، the second word starts with حمزہ، تو اس حرف مد کو ہم 4 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے یا 5 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے، اور اس مد کو کہتے ہیں مد جائز منفصل۔ منفصل فصل سے ہے، یعنی ف، صاد اور لام سے ہے، جدا جدا، علیحدہ علیحدہ، کیونکہ یدا ایک علیحدہ لفظ ہے اور ابی ایک علیحدہ لفظ ہے، اور یہ مد 2 علیحدہ لفظوں کے درمیان بن رہی ہے، اس لیے اس کا نام ہے مد جائز منفصل۔ آیت نمبر 2 پر آ جائیں۔ ماں ایک علیحدہ لفظ ہے اور اغنا ایک علیحدہ لفظ ہے۔ ماں کی اینڈنگ ہو رہی ہے حرف مد الف سے اور اغنا کی شروعات ہو رہی ہے لیٹر حمزہ سے، تو یہاں بھی بن رہی ہے مد جائز منفصل۔ اوپر لکھ لیں 4C, 5C، یعنی آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ 4 کاؤنٹس ہی لے لیں۔ اس مد کی اگر ہمیں ڈیٹیل ایکسپلینیشن چاہیے تو ہم دیکھیں گے لیسن نمبر 31، جہاں پر ہمیں اس کی اور ایگزامپلس بھی ملیں گی۔ فی الحال آپ نے بس یہ رول یاد رکھنا ہے کہ جب مد جائز منفصل کو کنٹینیویشن میں وصلن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی کاؤنٹس ہوتی ہے 4 یا 5، لیکن جب ہمیں اس پر وقف کرنا ہے، یدا اور ابی کے درمیان اگر ہمیں وقف کرنا ہے تو ہم اس یدا کے الف مدیہ کو صرف 2 کاؤنٹس ہی کھینچیں گے، یعنی کنٹینیویشن کے بعد مد جائز منفصل 4 یا 5 کاؤنٹس ہوگی اور سٹاپنگ کے وقت مد جائز منفصل صرف 2 کاؤنٹس ہوگی۔ اگر میں کنٹینیو کر پڑھوں تو تبت یدا ابی لہب وتب، اور اگر میں یہاں پر وقف کر دوں تو تبت یدا سٹاپ۔ تو یہ تھی ڈیٹیلز مد جائز منفصل کی۔ اس مد کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے اور مد جائز بھی، پورا نام ہے مد جائز منفصل۔ اب دیکھیں گے مد اصلی کے 2 کاؤنٹس۔ جو لیٹرز پنک ہائی لائٹ کیے گئے ہیں وہ سارے ہیں مد اصلی۔ ہر اس کمبینیشن پر آپ 2C لکھ لیں۔ ابی میں یا مدیہ 2 کاؤنٹس بن رہا ہے۔ اغنا میں جو نا ہے وہ ہے الف مدیہ 2 کاؤنٹس۔ ماں الف مدیہ 2 کاؤنٹس۔ ہو واو مدیہ 2 کاؤنٹس۔ اگین ماں ہے الف مدیہ 2 کاؤنٹس۔ سیصلا کا جو لام ہے، لا ہے الف مدیہ 2 کاؤنٹس۔ نارن کا نا 2 کاؤنٹس۔ ذا 2 کاؤنٹس۔ وامرأتہ کا ہو 2 counts. Again there is ma 2 counts. Fi 2 counts. Ha 2 counts. تو سارے پنک ہائی لائٹڈ لیٹرز پر آپ غور کریں، سارے مد اصلی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ادغام۔ اچھا، نئے رولز، نئے نام سن کر پریشان نہیں ہونا ہے، یہ سب چیزیں آگے بھی ریپیٹ ہی ہوتی رہیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر صورت میں تفخیم حروف ریپیٹ ہوئے ہیں، مد اصلی ریپیٹ ہو گیا ہے، قلقلہ ریپیٹ ہو گیا ہے، تو آج ہم صرف 2 نئی ٹاپکس دیکھ رہے ہیں، وہ ہے مد جائز منفصل اور ادغام بغنہ، بس۔ اچھا، ادغام کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کے کچھ بیسک رولز جان لیتے ہیں۔
جب دو فتح اکٹھے لکھے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں فتحتین. جب دو کسرہ اکٹھے لکھے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کسرتین. اور جب دو ضمہ اکٹھے لکھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ضمتین. یہ جو دوسرا فتح ہے یہ دراصل چھپا ہوا نون ساکن ہے. پہلا والا تو فتح ہے اور جو دوسرا فتح ہے یہ دراصل چھپا ہوا نون ساکن ہے. کسرتین میں بھی پہلا والا تو کسرہ ہے لیکن دوسرا کسرہ دراصل چھپا ہوا نون ساکن ہے. ضمتین میں بھی جو پہلا ضمہ ہے وہ تو ضمہ ہی ہے لیکن جو دوسرا ضمہ ہے وہ دراصل چھپا ہوا نون ساکن ہے. فتحتین، ضمتین، کسرتین کو تنوین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین بھی کہتے ہیں. تو ادغام کا رول یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. یعنی نون ساکن یا تنوین ان 6 حروفوں کے اندر مرج ہو جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں ادغام. یہ 6 حرف ہے یا را، میم، لام، واو، نون اور ان کے مجموعے کو کہتے ہیں یرملون. ادغام جو ہے کبھی غنہ کے ساتھ ہوتا ہے کبھی غنہ کے بغیر ہوتا ہے. تو یا، میم، واو اور نون یہ حرف ایسے ہیں جن میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا اور اسے کہتے ہیں، اس رول کو کہتے ہیں ادغام بغنہ یا ادغام مع غنہ. بغنہ مع غنہ یعنی غنہ کے ساتھ. اور را اور لام جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا یہ ایسے حرف ہے جن میں ادغام تو ہو رہا ہے. نون ساکن اس میں ادغام تو کر رہا ہے لیکن غنہ کے بغیر. اس کی 2 ایگزامپلز آ رہی ہے آیت نمبر 5 میں. حبلم کا جو لام ہے اس پر ہے ضمتین. ضمتین کے فوراً بعد ہے یرملون کا میم. تو لام ضمتین اور میم کے درمیان ہو رہا ہے ادغام بغنہ. کیونکہ یہ سیکنڈ والا ضمہ جو ہے دراصل نون ساکن ہے، یہ اس کے میم کے اندر مدغم ہو رہا ہے تو یہ سیکنڈ والے ضمہ کو ہم نہیں پڑھتے. تو پڑھتے کس طرح ہے کہ لام ضمہ کو میم کسرہ کے ساتھ ملا دیں گے اور ناک سے غنہ کریں گے. اسی طرح نون ساکن کے فوراً بعد آ رہا ہے یرملون کا میم. تو اس نون ساکن کو بھی ہم نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام بغنہ. یعنی یہ والے جو میم کسرہ ہے اس کو ملا دیں گے میم فتح سے اور اس کا ادغام کریں گے. آواز کس طرح ہوگی؟ حبل من مسد، حبل من مسد. اس کی ایک اور ایگزامپل آ رہی ہے آیت نمبر 1 میں. لہبن کے با کے نیچے ہے کسرتین اور کسرتین کے فوراً بعد ہے یرملون کا واو. یعنی کسرتین اور واو کے درمیان بھی ادغام بھی غنہ ہو رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ 50% غنہ کی آواز ہوتی ہے اور 50% واو کی آواز. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جتنی دیر تک ہم غنہ کر رہے ہیں، جتنی دیر تک ادغام بھی غنہ کر رہے ہیں اتنی دیر تک ہمارے ہونٹ واو کے مخرج پر رہیں گے. یعنی ہمارے ہونٹوں کو ہم پوری طرح پروٹیوڈ آؤٹ کر کے واو کے مخرج کا او شیپ دیں گے. تو آواز ہوگی لہبیوں و تب، لہبیوں و تب. تو یہ تھی ڈیٹیلز ادغام بغنہ کی. اب دیکھتے ہیں قلقلہ حروف. جتنے بھی لیٹرز لائٹ بلو کلر میں مارک کیے ہوئے ہیں وہ سارے ہیں قلقلہ حروف. وتب کا ب، کسب کا ب، لہب کا ب، الحطب کا ب، حبلم کا ب، مسد کا دال. تو ان ساروں پر آپ قلقلہ کی مارکنگ کر لیں. اب آ جائیں آیت نمبر 3 میں. یہاں ہو رہا ہے اخفا. نارن کا جو رو ہے رو پر ہے فتحتین. جیسے ہم نے دیکھا کہ فتحتین کا جو دوسرا فتح ہے وہ دراصل چھپا ہوا نون ساکن ہی ہوتا ہے. تو نون ساکن کے فوراً بعد جب حرف ذال آ جائے تو ان دونوں کے درمیان ہوگا اخفا.
یعنی ہمیں نون کے مخرج کو چھپانا ہے، نون کے مخرج کو ٹچ نہیں کریں گے لیکن غنہ کریں گے۔ اخفا کے کچھ سٹیپس ہیں، یہاں پر آپ اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں کیونکہ یہ آپ کو اپلائی کرنی ہوتی ہے اپنی تلاوت میں۔ پہلا سٹیپ ہے کہ رو فتح ادا کریں گے۔ جیسے ہی رو فتح رو ادا کیا فوراً ہم غنہ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی ناک سے آواز نکالنا شروع کر دیں گے۔ تیسرا سٹیپ ہے کہ جتنی دیر ہم غنہ کر رہے ہیں اتنی دیر ہماری زبان ذال کے مخرج کے بالکل قریب جا کر لٹکتی رہے گی۔ یاد رکھیں زبان صرف لٹک رہی ہے ذال کے مخرج کے قریب، لیکن زبان منہ کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہیں کرے گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ ذال کا مخرج اس طرح ہے کہ ہمیں زبان کی ٹپ کو باہر نکالنا ہوتا ہے اور زبان کی ٹپ تھوڑی سی باہر نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو پورے اخفا کے دوران بھی ہم ذال کے مخرج کے قریب ہوتے ہیں اس طرح کہ ہماری زبان کی ٹپ تھوڑی سی سامنے والے کو باہر نظر آتی رہے گی۔ نار ذات لہب، نار ذات لہب۔ تو یہ تھا اخفا۔ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 4 میں، وَامْرَأَتُهُ۔ واو کے بعد جو لیٹر ہے وہ ہے حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل کے نیچے آپ ایک کراس مارک ڈال لیں کیونکہ حمزۃ الوصل کو ہم وصلن نہیں پڑھتے۔ جب حمزۃ الوصل ورڈ کے درمیان آتا ہے اور ہم اس پہ کنٹینیویشن کرتے ہیں تو حمزۃ الوصل کو کنٹینیویشن میں کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کو پڑھتے کس طرح ہے؟ واو فتح کو میم کے ساتھ جوڑ دیں گے، وَامْرَأَتُهُ۔ اور حمزۃ الوصل کب پڑھا جاتا ہے؟ جب یہ ورڈ کے شروعات میں آئے، جب کسی ورڈ کے شروعات میں آئے اور اسی ورڈ سے ہمیں شروع کرنا ہے تو ہم اس حمزۃ الوصل پر اپنی طرف سے رولز کے اکارڈنگ فتح، ضمہ یا کسرہ لگائیں گے اور پھر اس کی شروعات کریں گے۔ فی الحال آپ نے اس کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ وصلن آ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے رو فتح، اس کے اوپر اپر ایرو مارک کر لیں کیونکہ اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے آگے ہے ہما، میم مشدد۔ پچھلے لیسنز میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ نون مشدد پر اکمل غنہ ہوتا ہے اسی طرح میم مشدد پر بھی اکمل غنہ ہوگا، ہما۔ اور کیونکہ یہاں الف مدیہ بھی ہے تو ہمیں میم کو 2 کاؤنٹس کے ساتھ اینڈ کرنا ہے، ہما۔ یہ جو غنہ ہو رہا ہے یہ میم مشدد کے اکمل غنہ کی وجہ سے، اور یہ جو 2 کاؤنٹس کے ساتھ اینڈنگ ہو رہی ہے یہ الف مدیہ کے 2 کاؤنٹس کی وجہ سے۔ تو اس سے آپ کا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے، اچھے سے پریکٹس کریے۔ نئے رولز ضرور ہے لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے بتایا یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ یوز ٹو اٹ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔